آپ جب سنیں وزیر خزانہ تھے تو انہی انڈیکیٹرز پہ کھیلتے تھے؟ آپ کے سارے سوال میں آٹومیٹکلی جواب دے دوں گا. مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں یہ سارا دن یہ کرتا ہوں نا کہ سوال کیا کیا لکھے ہوئے ہیں آگے بھی. مجھے ٹرسٹ می آن دس کہ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اس کے بعد آپ کیا بات کریں گے. یہ کاٹ دینا بھائی کہ لکھے کیا کیا ہوئے ہیں بھائی پلیز. اچھا ٹھیک ہے. نہیں کوئی کاٹ نہیں, مجھے پتا ہے نا یہ تو میرا دن رات کا دھندا ہے یار. آپ کا یہ کام آؤٹ ہو گیا بھائی, پیپر آؤٹ ہو گیا. وہ جب عمران خان صاحب نے سائفر لہرایا اس سے کیا نقصان ہوا؟ 110 ارب روپے کا مہینے کا نقصان تھا. مہنگائی 38 سے کم ہو کر 2.4 پر آ گئی. اگر 2.3 لانا بہت اچھی بات ہے 38 سے, تو 38 لے جانا بھی بری بات ہے نا. جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 16 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں. یہ فارم 45 کے پیسے ہیں, یہ فارم 47 کے نہیں ہیں, یہ پیسے ہیں. بعض گورنمنٹ کو جو سمگلنگ کا بڑا چیلنج تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمگلنگ روکی ہے, آئی پی پی سے معاہدے جو ہیں انہیں منسوخ کیا ہم نے. جی کون سے معاہدے روکے انہوں نے آئی پی پی سے؟ اس سال 2100 ارب روپے آپ کیپیسٹی پیمنٹ میں دیں گے. سمگلنگ کہتے روکی ہے. ڈیزل نہیں آتا بلوچستان میں اب ایران سے کیا؟ ترسیلات زر جو نہیں ہے اگر روکی مجھے نہیں پتا, نہیں آتا کیا آج کل. شہباز شریف نے 22% جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ اپنا جاری خرچہ بڑھا دیا, اخراجات بڑھا دیے. 700 ارب روپے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے گھر پیسے رکھے گئے پاکستان بھر میں کہ وہ اپنے پروجیکٹس کرے. وہ جب عمران خان صاحب نے سائفر لہرایا اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں انہیں ہولڈ کر لیا, آئی ایم ایف چاہ رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں, اس سے کیا نقصان ہوا پاکستان کو, یا اس سے اس کا امپیکٹ کتنا آیا؟ 110 ارب روپے کا مہینے کا نقصان تھا جب ہم لوگ آئے. اور پیٹرول مہنگا ہو گیا, یوکرین کی جنگ تھوڑی سی تیز ہوئی, سینکشنز پڑے, پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا. 124 ڈالر کا پیٹرول ہو گیا, جو آج دنیا میں 70 ڈالر کا ہے, وہ اس وقت 124 کا تھا. ٹھیک ہے, اب 124 ڈالر کا پیٹرول ہو گیا, ہم کو تو یہاں پہ 110 ارب روپے کا مہینے کا نقصان ہو رہا ہے. میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھے. ٹھیک, تو خیر اینی وے, تو 2 مرتبہ انہوں نے بچا تھا. پھر ڈائفار نے ڈیفالٹ میں ڈالا نا, جب سیکنڈ ٹائم ڈیفالٹ کی طرف لے گئے, تو پھر ایک دن پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف ڈار صاحب کو ادھر چھوڑ کے خود پیرس چلے گئے اور ادھر آئی ایم ایف سے ڈیل کر لی. مہنگائی 38 سے کم ہو کر 2.4 پر آ گئی. مہنگائی نہیں, افراط زر آ گئی. یہ غلط کہتے ہیں یہ لوگ کہ مہنگائی کم ہوئی ہے. مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے, مہنگائی تو بڑھ رہی ہے, لیکن پہلے 38% بڑھ رہی تھی ایک سال میں, اب صرف 3% کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے بڑھی ہے. یہ مہنگائی بڑھنے کی شرح ہے بیسیکلی. جی مہنگائی بڑھنے کی شرح کم آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہوئی ہے. یہ درست بات ہے, 38 سے 2.4 پہ آ گئی. اس مہینے میں خیال 2.4 ہے یا 2.5 ہے. جی تو یہ گورنمنٹ کا پھر کریڈٹ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں اسے. اس تو تھوڑا سا اس کو اگر میں تھوڑا سا اگر اجازت دیں پلیز. ایک تو پہلے یہ پوچھیں کہ 38 کس مہینے تھی, کیوں تھی, کون لے کے گیا تھا. اگر 2.3 لانا بہت اچھی بات ہے 38 سے, تو 38 لے جانا بھی بری بات ہے نا, یا نہیں؟ رائٹ, ظاہری بات. تو 38 کون لے کے گیا تھا اس وقت, کون پرائم منسٹر تھا؟ پی ڈی ایم 1 تھی نا, انہی کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 38 پہ چلے گئی تھی. کون لے کے گیا تھا؟ پرائم منسٹر کون تھا؟ شہباز شریف تھا. اچھا, تو چیف فائنانس منسٹر کون تھا؟ اسحاق ڈار صاحب. تو یہ بات بھی پہلے کر دیں, ایک تو یہ کانٹیکسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب ہم کہتے ہیں کہ قیمت بڑھ رہی ہے, اب میں اس کو بھی بتا دوں کہ پچھلے سال ایوریج ایک مہینے کی 38, ایک مہینے کی 2.5, ایک مہینے کی ایوریج میں پچھلے سال 24% بڑھی ہے قیمتیں, اور اس سال 10% بڑھیں گی. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر پچھلے سال ایک دال 160 روپے کی تھی, تو وہ پچھلے سال کے اینڈ پہ 200 روپے کی ہو گئی. ٹھیک ہے, اور اب وہ 200 روپے کی دال جو ہے وہ بڑھ کے 220 کی ہو جائے گی. 200 سے کم نہیں ہو رہی, وہ 200 سے بڑھ کے 220 کی ہو جائے گی. اب ایک طرف تو دال کی قیمت بڑھ گئی 160 سے 200 اور 200 سے 220. دوسری طرف اب آپ دیکھیں کہ اوسطاً پاکستانی پچھلے 3 سال میں غریب ہوا ہے. جس تناسب سے پاکستان کی آمدن بڑھ رہی ہے اور جس تناسب سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے, تو ہر پاکستانی 3 سال سے غریب ہوا ہے. ایوریج انکم پاکستان میں کم ہو گئی ہے, اور کیونکہ ایوریج انکم پاکستان میں کم ہو گئی ہے, ایوریج ریئل پر کیپٹا انکم کم ہو گئی ہے, لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں, جو اگر اتنی بھی مہنگی رہتی تو ہماری دسترس سے اور مزید دور ہو جاتی, لیکن کیونکہ وہ کم اسپیڈ سے بھی مہنگی ہوئی ہیں تو ہماری دسترس سے بہت مہنگی ہو گئی ہیں. تو جو ایک ایوریج پاکستانی ہے جو 164 روپے کی دال بمشکل لیتا تھا اور 200 روپے کی دال بہت ہی مشکل سے لیتا تھا, اب تو وہ بہت ہی تباہی میں آ گیا ہے 220 روپے کی دال. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے پچھلے سال کے شروع میں 9 کروڑ پاکستانی, میرے اور آپ کے بھائی, 9 کروڑ پاکستانی خط غربت کے نیچے تھے. پچھلے فسکل ایئر کے آخر میں 10 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی خط غربت کے نیچے چلے گئے, یعنی کہ 40% پاکستانی ورلڈ بینک کے حساب سے غربت کے نیچے رہتا ہے. بالکل صحیح. شرح سود 22% سے کم ہو کر 12% پر آ گیا. بالکل, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھی چیز ہے, اور اس کا امپیکٹ بھی سوسائٹی میں نظر آتا ہے. اس کا امپیکٹ ابھی انشاءاللہ نظر آنا شروع ہوگا, بالکل نظر آنا شروع ہوگا, یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب
جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 16 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں. تو یہ سارے انڈیکیٹر بڑے پازیٹیو ہیں. تو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر اپوزیشن کو دیوار سے لگائی رکھا ہے اور آپ کو بھی جگہ نہیں دے رہے جلسے جلسے کرنے کے لیے اور کانفرنسیں کرنے کے لیے, تو وہ حق بجانے میں وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا تو مد مقابل ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں زر مبادلہ کے ذخائر بھی ہم 16 ارب سے بھی تجاوز کروا گئے ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں میں اسٹیٹسٹکس سے بحث نہیں کرتا ہوں, حقائق سے بحث کرنا صرف مسلم لیگ کا کام رہ گیا, میرا کام نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے, میں حقائق سے بحث نہیں کرتا ہوں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ فارم 45 کے پیسے ہیں, یہ فارم 47 کے نہیں ہیں, یہ پیسے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 16 بلین ہے, اس میں کچھ پیسے ڈبل کاؤنٹنگ ہے لیکن اس کو چھوڑ دو. لیکن اسٹیٹ بینک کے پاس 9-10 ارب ڈالر پڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, پچھلے ایک آدھ مہینے میں $1 بلین کم ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پچھلے سالوں میں اتنا قرض لے کر آ گئے ہیں کہ ایک تو ہم کو قرض بہت مشکل سے ملتا ہے اور ہم کو قرض اتارنے کے لیے پیسے لینے پڑتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک نے پچھلے سال جب ہم نے معیشت کو ایک دم روک کے رکھا تھا, اور معیشت کو روکنے سے کیا ہوتا ہے, غربت بڑھتی ہے, جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ 10 کروڑ 70 لاکھ پاکستانی خط غربت کے نیچے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے پہلے میں بتاؤں پھر یہ معیشت پہ آتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ 7 کروڑ بچے جو ہیں نا وہ غربت کے نیچے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آج رات کو لاکھوں بچے بھوکا سوئیں گے, اس کے باپ کے پاس ماں کے پاس گھر میں روٹی نہیں ہوگی, روٹی بھی نہیں ہوگی. سالن کو بھول جائیں, پیاز کے ساتھ روٹی کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوگی اس پاکستان کے اندر. نہیں, آپ جب وزیر خزانہ تھے تو انہی انڈیکیٹرز پہ کھیلتے تھے, وہ تو آپ نہیں ساتھ بتاتے تھے کہ یہ نہیں, میں اس وقت بھی بات کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک کرم فرمایا ہے کہ مجھے تھوڑا سا شعور دیا ہے کہ سیاست کی کیا ضرورت تھی. میں نے ٹیڈ ٹاک دی ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر, اس میں بھی میں نے یہ بات کری تھی کہ یہ صرف اشرافیہ کا ملک رہ گیا ہے, 1% ریپبلک, کہ جس میں آپ نے غریب بنتا جا رہا ہو نا, یہ روڈ پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں نا, کوئی بچہ جا رہا ہوتا ہے جس کے پیر میں جوتی نہیں ہوتی, آپ بولتے نہیں یہ تو فقیر کا بیٹا ہے. وہ فقیر کا بیٹا ہے, انسان کا بچہ تو ہے نا. کوئی عورت جا رہی ہوتی ہے, بچی کے پیر میں جوتی نہیں ہوتی, آپ بولتے نہیں یہ تو ماسی کی بچی ہے. یار ماسی کی بچی ہے تو کیا اس کے پیر نہیں چلتے بغیر جوتی کے, گرم روڈ پہ چل رہی ہے تو سیریسلی ہم بے حس ہو گئے ہیں اس قوم. اور جب تک ہم غریب لوگوں کو امیر نہیں کریں گے ملک امیر نہیں ہوگا. اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ زر مبادلہ کے ذخائر, تو کیونکہ ہم نے اتنا قرض لے رکھا تھا اور وہ قرض ضائع کر دیا, اس سے قوم کو آگے نہیں لے کر آئے, اب ہم کو قرض واپس دینے کے لیے واپس سے مارکیٹ سے ڈالر خریدنا پڑتا ہے, یا کوئی کیونکہ قرض تو یہ نہیں رہا. یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ادھر آتا ہوں اس کا بھی کوئی سر آپ کے سارے سوال میں آٹومیٹکلی جواب دے دوں گا. مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں یہ سارا دن یہ کرتا ہوں نا کہ سوال کیا کیا لکھے ہوئے ہیں آگے بھی, مجھے ٹرسٹ می آن دس کہ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اس کے بعد آپ کیا بات کریں گے. یہ کاٹ دینا بھائی کہ لکھے کیا کیا ہوئے ہیں بھائی پلیز. اچھا ٹھیک ہے, نہیں کوئی کاٹ نہیں, مجھے پتہ ہے نا یہ تو میرا دن رات کا دھندا ہے یار, آپ کا یہ کام آؤٹ ہو گیا بھائی, پیپر آؤٹ ہو گیا. اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, جو حکومت پچھلے سال حکومت نے $6 بلین 7 بلین خریدا تھا, مارکیٹ سے اٹھایا تھا. وہ مارکیٹ سے اس لیے اٹھایا تھا کہ یہاں امپورٹ کی ڈیمانڈ بہت کم تھی, تو مارکیٹ سے اٹھا کے کیا وہ ہمارا ذخائر نہیں بڑھے, ہم نے یہ قرض واپس کرنا شروع کرے, قرض اور اس کا سود واپس کرنا شروع کرا. ٹھیک ہے, آج جو ہے نا حکومت پچھلے ایک مہینے میں $1 بلین کم ہوئے, کیونکہ جو واپس جس اسپیڈ سے کر رہے ہیں اس اسپیڈ سے آ نہیں رہے ڈالر. تو یہ ذخائر ابھی جو ہے نا یہ بڑے پریکیریس ہیں, یہ کم ہو رہے ہیں, مطلب بڑھ نہیں رہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, تو پچھلے مہینے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی سارا کم وقت بڑا لمبا ڈیفیسٹ میں گیا ہے, کیونکہ ذرا سی اکانومی جو 12%, جب 22% سے 12% آئی ہے اور اکانومی ذرا سی چلی ہے تو ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پھر؟ امپیکٹ ہے لیکن پورا سناریو دیکھنے کی ضرورت ہے. پورے سناریو. اچھا, اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس 1,18,000 پوائنٹ سے عبور کی ہے, اور اللہ کرے 1,50,000 جائے. وہ حق بجانے میں پھر اپوزیشن کو کوٹ لگائیں, جو مرضی کریں, آپ کو نہ دیں پریس ٹاک کرنے کے لیے جگہ. دیکھیں میں یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک اسٹاک مارکیٹ اچھی چل رہی ہے, میں بہت خوش ہوں ایز اے پاکستانی. ٹھیک ہے, وہ 1.5 لاکھ پاکستانی جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں وہ امیر لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں, اللہ ان کو اور دے رہا ہے, اللہ ان کو دے. یہ پوچھ لیجیے گا کیمرہ مین سے کہ اس کو آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی معاشرے سے کوئی نہیں, معاشرے پہ امپیکٹ ہے نا. نہیں, وہ 1.5 لاکھ بھی تو پاکستانی ہے نا یار, وہ کمپنیاں بھی تو پاکستانی ہیں. میں خوش ہوں اس کے لیے, یہ اچھی بات ہے کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, اللہ کرے اور وہ مارکیٹ اوپر جائے. ٹھیک ہے, میں ان میں سے نہیں ہوں جو اپوزیشن میں ہو تو بولے ملک جو ہے وہ تباہ ہو جائے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ انڈیکیٹر بھی پورے معاشرے کی عکاسی نہیں کر رہا, ایک طبقے کی عکاسی کر رہا ہے, ایک طبقے کی عکاسی کر رہا ہے, وہ اچھی بات ہے. آئی ایم ہیپی اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دس کہ اسٹاک, لیکن جو آپ نے دوسری بات کہی نا
کہ اگر اسٹاک مارکیٹ اوپر چل رہی، سمجھ لیجیے کہ ہر شمار جو ہے نا، ہر اسٹیٹسٹک اکانومی کی اچھی ہو جائے، کہ جی ڈی پی کی پر کیپٹا نیگیٹو گروتھ نہ ہو، جو کہ بیسک فرسٹ جو نمبر 1 بیسک اسٹیٹسٹک ہوتی ہے نا حکومت کی میجر کرنے کی، وہ پر کیپٹا جی ڈی پی ہوتی ہے، پر کیپٹا انکم، ریئل پر کیپٹا انکم انفلیشن ایڈجسٹڈ، وہ کم ہو رہی ہے، چلو وہ بھی پازیٹیو ہو، سمجھ لو ہم 8% سے گرو کرتے ہیں، سپوز ہم قرض بھی اتار رہے ہیں، پھر بھی آپ کو کسی کو پھینٹا لگانے کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی آپ کو کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو یہ نہیں کہنا کہ تم غدار ہو، تم کس بیسس پہ کہہ رہے ہو، یا تو قانون سے کلواؤ، کورٹ آف لاء کہہ دے کہ بھئی مفتاح اسماعیل جو ہے وہ غداری کا مرتکب ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کیونکہ عطا تارڑ صاحب کا دل نہیں ہے تو وہ مفتاح اسماعیل کو آپ ہوٹل میں نہیں لانے دیں گے، کانفرنس نہیں کرنے دیں گے، یہ بات غلط ہے۔ یہ جب یہ بات کریں گے تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں اور کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، ان کو پہلے بھی کٹ لگ چکی ہے، ان کو آئندہ بھی کٹ لگے گی، پھر میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی لگے، نہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی لگے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ حکومت کٹ لگا سکتی ہے، نہیں، حکومت اگر آج کٹ لگائے گی تو کل ان کو بھی لگے گی۔ شہباز گورنمنٹ کو جو اسمگلنگ کا بڑا چیلنج تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسمگلنگ روکی ہے، آئی پی پی سے معاہدے جو ہیں انہیں منسوخ کیا ہم نے، کیا یہ کریڈٹ ہے ان کا؟ نہیں ہے، آپ بتائیے جی کون سے معاہدے روکے انہوں نے آئی پی پی کے؟ دیکھو جو سب سے زیادہ معاہدہ جو تکلیف دے رہا ہے اس وقت، آپ 2000 ارب روپیہ 2200 ارب روپیہ اس سال 2100 ارب روپیہ آپ کیپیسٹی پیمنٹ میں دیں گے، ٹھیک ہے، جس میں سے آپ نے 100-125 ارب روپے کا کیپیسٹی پیمنٹ اس سال کا رکوایا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، باقی جو ہے وہ 2000 ارب روپے کے معاہدے کیوں نہیں ختم کرتے؟ مطلب آپ 92% معاہدوں کو کچھ نہیں کر رہے اور 8% معاہدوں کے پیچھے جا رہے ہیں، اگر معاہدہ ختم کرنا اچھی بات تھی تو پھر 92% پہ بھی جاتے۔ تو وہ بس میں نہیں ہے یا ول نہیں ہے؟ تو آپ بھی وہ بتائیں نا کہ کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، آپ بتائیے۔ کوئی آدھے معاہدے تو حکومت کے اپنے ہیں، پنجاب حکومت کے 2 معاہدے ہیں، 2 حکومت وفاق کے ہیں، بکی بلو کی حویلی اور ترمو کے، 4 تو یہ معاہدے ہیں، اس کے بعد چین کے ساتھ معاہدے کرے ہوئے ہیں، اور یہ مطلب ہم کو بتائیں تو صحیح نا کہ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اٹامک انرجی کمیشن کے معاہدے ہیں 500 بلین کے، تو اگر معاہدہ ختم کرنا مقصود ہے اور معاہدہ ختم کرنا اچھی بات ہے تو پھر سارے معاہدے ختم کر دو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا کرپشن وہ کہتے ہیں ہم نے، اور یہ ویسے حکومت نے نہیں کیا ہے، چلیں خیر، اسمگلنگ کہتے روکی ہے، اگر روک لی تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ڈیزل نہیں آتا بلوچستان میں اب ایران سے کیا؟ اچھا ترسیلات زر جو نہیں ہے، اگر روکی مجھے نہیں پتا، اگر نہیں آتا کیا آج کل؟ ترسیلات زر جو ہیں وہ گزشتہ سال کے 30 ارب ڈالر کے مقابلے میں 35 ارب ڈالر تک پہنچ گئے، انشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، پھر کریڈٹ تو ہے نا تو گورنمنٹ، میں نے کہا انشاءاللہ اچھی بات ہے، اور کیا کہوں میں، بس تو میں کیا بولوں بتائیے، اتنا سا کریڈٹ چلے تو بتائیں۔ کیا ہوتا ہے ترسیلات زر؟ پاکستانی جو باہر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، آئی ایم ویری ہیپی کہ مور منی از کمنگ، بٹ آئی ایم آلسو ورڈ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو۔ دیکھیں میں ان میں سے نہیں ہوں جو ہر چیز کی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے اور ہر اپوزیشن کی ہر چیز کو برا کرتا ہے، میں حکومت کی ہر چیز کو برا کرتا ہے، ان میں سے نہیں ہوں، میں خوش ہوں کہ ترسیلات زر بڑھ گئی ہے، لیکن کیا ہم کو ایکسپورٹ کنٹری بنانی ہے یا ریمیٹنس کنٹری بنانی ہے؟ کیا ہم کو ویتنام بنا ہے کہ جو اپنے 68 بلین ڈالرز کے فون بھیجتا ہے اور 380 بلین کا ایکسپورٹ کرتا ہے، یا ہم کو فلیپینز بننا ہے کہ جس کے اندر ساری عورتیں جو ہیں وہ دنیا بھر میں جا کے نوکریاں کر رہی ہوتی ہیں اور میڈز بنی ہوئی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر ایک زمانے میں ہماری ریمیٹنس ہماری ایکسپورٹ سے آدھی ہوتی تھی، پھر ریمیٹنس آہستہ آہستہ بڑھتی گئی ہے، ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی، تو آج ریمیٹنس ایکسپورٹ سے زیادہ ہو گئی ہے، سو آئی ایم ہیپی کہ تھوڑی ریمیٹنس زیادہ آ رہی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یہ حل نہیں ہے، آپ کی ایکسپورٹ ہی حل ہے نا، سادی سی بات، ان کو بھی سب کو ہی پتا، سادی سی بات، سب کو ہی پتا ہے یہ بات، میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، مگر میں نے کہا یار چلو کوئی تو اچھی بات کر لو، پروگرام کا جو ویور ہے وہ ریڈی بان ہے، ریئل پاکستان کو جب ہم ایڈریس کر رہے ہیں تو وہ پھر ہم یہ بات سچی بتا دوں نا، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، آپ ریمیٹنس پہ خوشی مناتے ہیں، رائٹ، مناتے ہیں نا خوشی کہ ریمیٹنس بڑھ گئی، اچھی بات ہے، ٹھیک، پھر جب یونان سے لیبیا سے یونان جب کشتی جاتی ہے اور وہ ڈوبتی ہے، اس میں افریقن بچوں نہیں نکلتے اتنے، اس میں بنگلہ دیشی نہیں نکلتے، اس میں ہندوستانی نہیں نکلتے، اس میں پاکستانی لڑکے نکلتے ہیں اور وہ ڈوبتے ہیں، تو پھر حکومت کو کبھی سوچنا چاہیے نا کہ یار یہ وہی بچے ہیں نا جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں، جو بچ کے پہنچ جاتا ہے یورپ میں وہ آپ کو ریمیٹنس بھیجتا ہے، جو بیچارہ مر جاتا ہے جان ہتھیلی پہ رکھ کے جایا ہوتا ہے، ماں باپ کو خدا حافظ کر کے جاتا ہے یہاں پہ، وہ مر جاتا ہے نا راستے میں،
وہی ہے نا، وہی جو بچ جاتا ہے وہ ریمیٹنس بھیجتا ہے، جو نہیں بچتا وہ ڈوب جاتا ہے، اس کے اوپر پھر آپ ایف آئی آر کاٹنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ذرا سوچ لیا کریں کہ ریمیٹنس کون بھیج رہا ہے. جنوری 2025 میں پاکستان کی جو ترسیلات زر تھی وہ $3 ارب رہیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $9.1 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی ہے. الحمدللہ. اور جنوری 2025 میں گاڑیوں کی فروخت میں بھی سالہ سال سے جو بڑھتی ہوئی وہ 63% اضافہ اس میں ہوا ہے. ان ساری باتوں پہ آپ کا کیا رسپونڈ ہے؟ اور گورنمنٹ کی پالیسیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ یکسر غلط سمت میں جا رہے ہیں، کیونکہ وقت پاکستان کے پاس نہیں ہے اور اس نے ایک کام حکومت پاکستان نے نہیں کیا. اس حکومت نے، جس نے آپ کو کہا، مجھ کو کہا کہ کمر کس لو، جس نے بجلی کے بل بڑھا دیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سارے ملکوں سے مہنگی بجلی ہے، جس نے گیس کے بل بڑھا دیے، جس نے ٹیکسز بڑھا دیے، وہ پاکستان کے اندر شہباز شریف نے 22% جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ اپنا جاری خرچہ بڑھا دیا، اخراجات بڑھا دیے. 64% بڑھا دیا انہوں نے پی ایچ ڈی پی اسپینڈنگ، جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ 700 ارب روپیہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کے گھر پیسے رکھے گئے ہیں پاکستان بھر میں کہ وہ اپنے پروجیکٹس کرے. کل آپ نے دیکھا کہ یہ کابینہ بڑھا دی گئی. تو ہمارے لیے جو ہے وہ کمر کسنا ہے اور خود کے لیے